جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام پاکستان کی فوجی اور سیاسی تاریخ میں ہمیشہ متنازع رہے گا۔ ان کی زندگی ایک طرف فوجی میدان میں ترقی اور کامیابیوں کی کہانی ہے تو دوسری طرف غداری، قومی مفادات کی خلاف ورزی اور سیاست میں مداخلت کے الزامات سے گھری ہوئی ہے۔ یہ داستان ان کی پیدائش سے لے کر ریٹائرمنٹ تک کے سفر کو بیان کرتی ہے، جہاں انہیں ایک غدار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 11 نومبر 1960 کو گجرات، پنجاب کے ایک متوسط فوجی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اقبال باجوہ پاکستانی فوج میں کرنل تھے، جس نے باجوہ کی زندگی میں فوجی روایات کو جڑ پکڑنے کا موقع دیا۔ بچپن سے ہی ان کا رجحان فوجی کیریئر کی طرف تھا اور یہ خواہش انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول تک لے گئی، جہاں سے 1980 میں بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو کر انہوں نے اپنی عسکری زندگی کا آغاز کیا۔ جنرل باجوہ نے فوج میں مختلف عہدوں پر اپنی قابلیت منوائی اور کئی اہم عہدے حاصل کیے۔ ان کی زندگی میں آپریشن ضبط عزب اور آپریشن رد الفساد جیسے اہم واقعات شامل ہیں۔ ان آپریشنز میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابیوں کے باوجود ان پر تنقید کی گئی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے میں ناکام رہے۔ جنرل باجوہ کی قیادت میں بھارتی سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ سامنے آیا، جسے پاکستانی فوج نے مسترد کر دیا، مگر اس واقعے نے عوامی سطح پر یہ سوالات اٹھائے کہ آیا فوج دشمن کے سامنے کمزور ہو چکی ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں کشمیر کا مسئلہ نیا موڑ لے گیا، جب بھارت نے 2019 میں آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ پاکستانی قوم ایک سخت رد عمل کی توقع کر رہی تھی، مگر باجوہ کی قیادت میں فوجی قیادت نے غیر متوقع خاموشی اختیار کی۔ اس فیصلے نے انہیں قومی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور عوام نے انہیں ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا جو قومی مفادات کو پس پشت ڈال رہا تھا۔ باجوہ کے دور میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی اور انہوں نے 2017 میں سعودی عرب کا دورہ کیا۔ یمن کی جنگ میں سعودی اتحاد کے ساتھ تعاون کے حوالے سے پاکستان کو دباؤ کا سامنا تھا، مگر باجوہ نے اس دباؤ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود خفیہ تعاون کی خبریں اور پس پردہ سودے بازی کے الزامات بھی ان کے ساتھ جڑے رہے۔ ایک اور متنازع الزام جنرل باجوہ پر اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا تھا۔ ان کے دور میں کچھ رپورٹس سامنے آئیں کہ پاکستانی فوج کے کچھ عناصر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ عوامی سطح پر یہ الزامات مسترد کیے گئے، لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ ایک راز کے طور پر رہتا ہے۔ جنرل باجوہ کا سب سے بڑا تنازع سیاسی مداخلت سے جڑا ہوا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور نئی حکومت کے قیام میں جنرل باجوہ کے کردار کو لے کر شدید بحث و مباحثہ ہوا۔ عمران خان نے اپنی برطرفی کے بعد کھل کر کہا کہ جنرل باجوہ نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان کیا۔ ان کے حامیوں نے جنرل باجوہ کو ایک غدار قرار دیا جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کے مستقبل سے کھیل رہا تھا۔ 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ پر ایک اور بڑا الزام ان کے اور ان کے خاندان کے غیر معمولی اثاثہ جات کا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں انکشاف ہوا کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے پیمانے پر جائیدادیں اور دولت جمع کی۔ یہ الزامات ان کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنے اور انہیں قوم کی نظر میں ایک کرپٹ اور خود غرض شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زندگی میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک لیڈر کو متنازع اور غدار ثابت کرتے ہیں۔ ان کی فوجی کامیابیاں ان کے غداری کے الزامات میں دب گئیں۔ ان پر قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے، دشمن سے ساز باز کرنے اور سیاست میں غیر ضروری مداخلت کے الزامات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زندگی ایک غدار کی داستان ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جس نے قومی مفادات کو ذاتی مفادات کے لیے قربان کیا۔ ان کا کردار ایک سبق ہے کہ قیادت میں طاقت کا غلط استعمال کس طرح قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ داستان ایک سبق ہے کہ جب قیادت اپنی طاقت کو قومی مفادات کے خلاف استعمال کرتی ہے تو اس کے نتائج تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جاتے ہیں۔